ہم نے یہاں سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق بتائی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی سے تمہارا جوہر نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر نطفہ بنا کے ایک مضبوط ٹھکانے میں تمہیں جگہ دی. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے نطفے کو ایک جونک میں بدلا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اسے ایک لوتھڑا بنایا. ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہم نے ہڈیاں بنائی. فكسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، تمہیں یہ شکلیں عطا ہو. قربان جو ہم بناتے ہیں چیز روشنی، بجلی چلی جائے جنریٹر چلاؤ گے اور اللہ اندر جگہ نہیں ہے یار، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ادھر ہے جگہ، ادھر ہے انسان میں نے تجھے بنایا، سب سے خوبصورت میں نے تجھے بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کافر مومن مسلم مشرک سب کے بارے میں میں نے تمہیں عزت دی. اتنی بڑی مخلوق کو اور اتنی پیچیدہ مخلوق. اللہ کہتا ہے میں کہاں بناتا ہوں؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں بناتا ہوں. درزی کپڑا سی رہا ہے، بجلی چلی گئی، بھائی جنریٹر لگاؤ، بھائی نظر کچھ نہیں آ رہا. فیکٹری چل رہی ہے، بجلی چلی گئی، جنریٹر چلاؤ، بھائی مشینوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا. اور میرا اللہ اس وجود کو جو دنیا کا سب سے پیچیدہ وجود ہے، کہتا میں تمہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. میں تمہیں ایک دم نہیں بناتا ہوں، آہستہ آہستہ بناتا ہوں. خلقا بعد خلق، اور ایک وقت میں کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں. کس طرح سب پر اس کی نظر ہے. تین اندھیرے، کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں بچے بن رہے ہیں. بچی بن رہی ہے، بچہ بن رہا ہے، جوڑا بن رہا ہے، معذور بن رہا ہے. سب پر ایسی نظر ہے. پوری دنیا کے انسان کٹھے ہو جائیں، یہ جو انگلی کے اوپر لکیریں ہیں کسی کی دوسرے سے نہیں مل. اللہ کی قدرت دیکھو، ایسی ساری شاید 7 ارب انسان، اور اربوں انسان بدولت مر گئے اور آگے اربوں پیدا ہونے ہیں. اتنے ڈیزائن ہیں اللہ کے پاس کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا. یہ علم پچھلی صدی میں پتہ چلا، 1900 کے شروع. اور میرے اللہ نے کب کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تو یہ کہتا ہے کہ میں تیری مردہ ہڈیاں جمع نہیں کر سکتا. أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ بلا قبر جا کے پورا ہر شہرہ مٹی ہو جاتا ہے، ہن سانوں کون زندہ کرے گا؟ تو میرے اللہ نے ایک دم لہجہ بدلا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. یہاں آ کر اللہ کے لہجے میں روب پیدا ہو رہا ہے.
فإنما هي زجرة واحدة. ایک آواز آئے گی سب پڑے ہو کھڑا ہوں یار کیا ہو گیا ہے تو شام تک پھیل جاتی ہیں. جب اس کو ہم کو بلانا ہوتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے. بکریاں اس آواز کو سمجھتی ہیں تو اس آواز پر وہ سوری پڑتی ہو جاتی ہیں. یہ تماشا میں نے اپنے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ زمینوں میں جا کے دیکھا جب بیلوں کی ہوتی تھی وہ کاشتکاری اور ہل چلاتے تھے تو وہ ایک آواز نکالتے تھے جس سے وہ سجے پاسے مڑ جاتے تھے. دوسری آواز نکالتے تھے وہ کھبے پاسے مڑ جاتے تھے. تیسری آواز ہوتی تھی وہ تیز ہو جاتے تھے. چوتھی آواز ہوتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو میں آنکھوں دیکھو بتا زجرہ کو میں اس لیے سمجھا ہوں اپنے بچپن کی ذمہ داری. ارے تو ذمہ داری نہیں کہ میرے باپ کے ساتھ میں جاتا تھا. وہ ایک آواز ہوتی ہے اس آواز پر ساری بکریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو میرے رب نے فرمایا یہاں لہجے میں تکبر ہے. قرآن کتاب بعد میں ہے کلام پہلے ہے اور بولنے والا ایک سطح پر نہیں بولتا ہے. جو اوپر ہوتا ہے اس کا لہجہ کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی نرم ہوتا ہے کبھی سخت ہوتا ہے. یہ لہجے قرآن کے میں نے بدوؤں سے سیکھے ہیں. تفسیر میں کسی نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا. بدوؤں کے ساتھ تشکیلیں ہو کے جماعتوں میں جا کے تو ان سے مجھے لہجوں کی پہچان ہوئی. تو پیچھے عام لہجے میں بات ہو رہی قالوا تلك أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. یہ کافروں کی بات ہے. بلّہ اپنا کہتا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. اسے کوئی چیلنج کرنے والا چیلنج کرتا ہے تو یہ تو نہیں کہ تم آ جاؤ جائیں آمنا کہتا آ جاؤ جائیں آمنا جائے. زجرہ وہ آواز ہے جس پر ساری بکریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک آواز آئے گی تو تم بکریوں کی طرح اکٹھے ہو کر میرے سامنے کھڑے ہو. تو کتنے مر گئے کتنے موجود کتنے بعد میں. یہ ایک اتنی چھوٹی سی چیز ہے اس پر آج تک ایک آدمی کی لکیریں دوسرے سے نہیں مل سکی. آج تک ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. تم کہتے ہو میں تیری ہڈیاں نہیں اکٹھا کر سکتا. ولا قادرین علی ان نسوی بنانا. تو ہڈی کہتا ہے میں تیرا پورا بھی تجھے واپس کروں پورا. تو انہیں لکیرہ بھی ملا رہا کبھی سجے کس نہ رودیاں تو نہیں ہیں کہ یہ تیرا اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال وأنا تصرفون. یہ ہے تمہارا حق سچ رب. اس کو چھوڑ کے کدھر گمراہی میں پھنس گئے ہو. کہاں کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تو کدھر دھکے کھانے پھرتے ہو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. آؤ اللہ کی چھاؤں میں آؤ. آؤ اللہ کی چھاؤں میں آؤ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں. خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن. یہ قرآن نہیں حدیث. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے 7 زمینیں بنائی میں نہیں تھکا. ولم اعی بخلقهن. ٹھیک ہے ایک کوٹھا بنا کے سارے ہپ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی میں کوئی نہیں تھکا. افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک. ایک قادر پر آ گیا تم
ایک ٹائم دو ٹائم کی روٹی کما کے میں تھک جاؤں گا؟ کیا میں تمہیں کھانا کھلا کے تھک جاؤں؟ دو روٹیاں کھلا کے تھک جاؤں؟ جب 7 آسمان زمینیں بنائی اور نہیں تھکا، تمہیں رزق دے کے میں تھک جاؤں گا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے تیرے اللہ کے پاس ہیں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے تیرے اللہ کا ہے۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے تیرے اللہ کا ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو زمین آسمان کے درمیان ہے تیرے اللہ کا ہے۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، جو اس کے نیچے ہے وہ بھی تیرے اللہ کا ہے۔ اور بھائی یہ کون ٹھیک کرو؟ اور پھر کہا لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی تیرے اللہ کا، مغرب بھی تیرے اللہ کا۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق، جنوب، مغرب، شمال، سب تیرے اللہ کا۔ خوف ہو یا تحت ہو، سب تیرے اللہ کا ہے۔ ایڈی بڑی حکومت کو جاندہ کہ میں سمجھا کہ میں يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور سبحانه سبحانه۔ گدا بھاگ دو میرے بندو، زمین کے اندر کیا جا رہا ہے تیرا رب جانتا ہے۔ باہر کیا نکل رہا، آج کل مکئی نکل رہی ہے، سردی والی مکئی، تو میں راستے میں دیکھ پا رہا تو کتنی مکئی لگ گئی، ہماری اپنی گرمی والی تھی وہ تیار ہو کے کھڑی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جو زمین کے اندر جا رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو نکل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور دن کے اجالے میں جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اس کے لیے دن رات بھی برابر ہے۔ تم زور سے بولو وہ تمہاری سنتا ہے، جو میں بول رہے ہیں، تم آہستہ بولو پچھلوں نے نہیں سنا، اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں۔ اور فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اخفا کیا ہے؟ تم دل میں بولو، کیونکہ اس کو میں نے بھی نہیں سنا، محسوس کیا ہے، سنا نہیں ہے۔ میرا رب کہتا میں تو یہ بھی سن لیتا ہوں۔ اور ایک وقت میں کتنے انسانوں کے دلوں میں سوچ چل رہی ہے، اور ایک وقت میں کتنے انسان بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کی سن رہا ہوں، اندر کی بھی سن رہا ہوں، باہر کی بھی سن رہا ہوں۔ اور دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 60 زبانیں تو پاکستان میں بولی جاتی ہیں، اللہ کہتا ہے سب کی سمجھتا ہوں، کوئی ترجمان کی ضرورت نہیں، کسی ترجمان کی ضرورت نہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، سب کچھ تیرے رب کا ہے۔ یہ اللہ کب سے ہے؟ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، کچھ بھی نہیں تھا اور حکومت تیرے اللہ کی، سب کچھ ہے اور حکومت تیرے اللہ کی ہے، کچھ نہیں رہے گا حکومت تیرے اللہ کی رہے گی۔ ان الحکم الا للہ، یہاں صرف تیرے اللہ کا حکم چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا۔ ان القوۃ للہ جمیعا، یہاں طاقت تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو چاہے کر دے، جب چاہے کر دے، جیسا چاہے کر دے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، ما شاء كان كما شاء كان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر۔ دنیا میں کتنے کام ہو رہے ہیں، سب کی رسیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ جو تیرا رب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے
ویسے کرتا ہے جس وقت پہ چاہتا ہے اس وقت پہ کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا ہے، جتنا نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے، جس وقت میں نہیں چاہتا اس وقت میں نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے، اور اس سارے نظام کے اوپر ایسے بیٹھا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لا ینعس ولا ینام، کہ نہ میں سوتا ہوں نہ میں اونگتا ہوں۔ اس میں یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اونگ آتی ہے روک لیتا ہے، نیند آتی ہے روک لیتا ہے۔ یہ لا تأخذہ کیوں کہا ہے؟ لا تأخذہ کہا ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، اونگ آتی ہی نہیں، اسے پکڑ نہیں سکتی اونگ، اسے پکڑ نہیں سکتی نیند۔ ایک وقت میں سب اس کو پکارو، سب، ساری کائنات، تو اللہ تعالیٰ کہتا میں سب کی سنوں گا اور سب کا چاہا سب کو دے دوں گا، تو میرے خزانوں میں سوئی کو سمندر میں ڈبو کے جتنی کمی ہوتی ہے اتنی بھی کمی نہیں آئے۔ ایسا شہنشاہ، مانگو تو خوش ہو، نہ مانگو تو ناراض ہو۔ کافر کی بھی سنتا ہے، اس میں تم عجب غلط، اللہ نے پتا ہے میرے سارے بندے مسلمان نہیں ہونے، یہ سارے مسلمان نیک بھی نہیں ہونے، ٹھگ بھی ہونے، پلیت بھی ہونے، تو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ایک چیز مانگی جو سارے کر سکتے، مسلم بھی غیر مسلم بھی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے تو میرے سامنے آ کے دو آنسو بہا دے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کا چاہا پورا کروں۔ یعنی نہ نمازی کی شرط رکھی ہے، نہ روزے کی شرط رکھی ہے، نہ مولانا کی شرط رکھی ہے، نہ کوئی تصوف کے شیخ کی شرط رکھی ہے، نہ اسلام کی شرط رکھی ہے۔ کیوں؟ رب العالمین جو ہے، رب المسلمین کا نہیں، الحمدللہ رب العالمین، تو کہتا تم آ کے آنسو بہا دو۔ چلو آنسو نہیں آتے تو شکل منگن والی بنا دو، ایسے تو ساڑھے مولوی تو دعاؤں بھی گا گا کے منگ جائیں، بھلا کوئی اپنا دکھڑا گا کے سناتا ہے، یا اللہ میرا بیٹا آسن بہت ہو گیا، میں ایسے کہوں تو میری آج تک ختم نہیں ہوگی، 2 سال ہو گئے جوان بیٹے کو قبر میں اتارنے کے بعد کہاں خوشیاں رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے سامنے ہائے کرنی ہوتی ہے، تو ہائے کوئی کر دے تھک لگے۔ اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے، دنیا کے مالداروں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور کسی سے جان چھڑانی ہو، آپ نے باعزت طریقے سے جان چھڑانی ہو، یہ دل نہیں کر رہا کہ اس سے میری بات چیت ہو، تو آپ نے اس سے جان چھڑانی ہے، تو بالکل ایک حلال عمل بتاؤ، اس سے قرض مانگنا شروع کریں، انشاءاللہ تھوڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دے، تھوڑی گلی چھڑ دے، اور لڑائی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنا ہو تو اس سے مانگنے شروع کر دو، اس سے تسمہ جوتی، میرے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے کوئی عادت نہیں۔ تو میرے بھائی لوگوں، یہ کائنات کو اللہ نے عارضی بنایا ہے، یہاں موت ہے، الموت لیس منہ الفوت، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ان فررتم منہ اخذکم، ان اقمتم لہو، ان فررتم منہ ادرککم، ان اقمتم لہو اخذکم۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، موت سے کوئی نہیں لڑ سکا، اس سے لڑو گے یہ گرائے گی، اس سے بھاگو گے یہ پکڑے گی، کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔
اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں اگر اللہ راضی ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے دونوں موتیں بتائی ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ کبھی تم دیکھ سکتے کہ نافرمانوں کی جان نکالتے ہوئے فرشتے کیسے ان کے منہ پر اور ان کی کمر پر ہتھوڑے مار رہے تھے۔ ہم نظر انداز ہسپتال جو ہے فرشتے ہتھوڑے لے کے جو سر سے چڑھے۔ ایک موت اللہ نے یہ بتائی، ایک موت اللہ نے مولانا نواز صاحب یاسم کی بتائی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، عرش تک تمہاری آواز ہے۔ یہاں جتنے فرشتے ہیں سارے خوش ہوئے، اللہ بھی خوش ہوا۔ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، عادت ڈالو اللہ کو اللہ کہنے کی، خدا نہ کہا کرو۔ جس لفظ کی جمع بنتی ہو وہ اللہ کا نام نہیں ہو سکتا۔ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، ہے کہ نہیں اردو میں؟ اللہ کی کوئی جمع بتاؤ، لفظ اللہ کی کوئی علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی جمع بتاؤ، اور خدا کی جمع میں نے ابھی بتا دی۔ کئی خداؤں کو ماننا کفر ہے۔ یہ ایرانی نے لفظ ایجاد کیا، فارسی کا لفظ ہے۔ اللہ پر صرف اللہ فٹتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد۔ دیکھو اللہ کیسے اپنے نام کی تکرار لے کر آ رہا ہے۔ اللہ 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 الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذي خلقكم من نطفة ثم من علقة اور اللہ کے لفظ کی تمہیں ایک خوبصورت چیز بتاؤں، اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے، محمد میں کوئی نقطہ ہے، احمد میں کوئی نقطہ ہے، نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے۔ جن پر نقطہ ہوتا ہے انہیں حروف معجم کہتے ہیں، جن پر نقطہ نہیں ہوتا انہیں حروف مہمل کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں وہ حرف لے کر آیا جو نقطے کا محتاج ہے۔ اپنے نام میں بتا دیا کہ میں بے نیاز ہوں۔ حبیب کے دو نام رکھے، دونوں میں نقطہ کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ میں 4 حرف ہیں، محمد میں 4 حرف ہیں، احمد میں 4 حرف ہیں۔ جب کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف۔ اور لفظ اللہ کی ایک خوبصورت بات ہوتا ہے، یہ اللہ کے 4 نام، میں نے یہ الف ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا للہ، تو مطلب نہیں بدلا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ بھی اللہ کو بتا رہا ہے۔ پھر میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو لہو بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر میں نے یہ لام بھی ہٹا دیا، تو پیچھے رہ گیا الہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ پھر میں نے سارے ہٹا دیے، صرف رو کی آواز رکھی، ہا کی، اے دی آواز، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔
تصوف والوں کا ذکر کا بھی ہے، وہ ٹھوکنے لگاتے ہیں اللہ اللہ، للہ اللہ، لہو اللہ، الہ اللہ، ہو اللہ، کہو اللہ، اللہ کا نام ہے اللہ، جو نور لفظ اللہ میں ہے کسی میں نہیں۔ جب تم کہتے ہو نا یا خدا، تو اس کا مطلب ہے اے وہ ذات جس سے کسی نے نہیں بنایا۔ لیکن جب تم کہتے ہو یا اللہ، تو یا اللہ میں صرف تم نے یا اللہ نہیں کہا، تم نے یا اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنان المنان، یہ سارے نام یا اللہ میں ہیں۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، عادت بن گئی ہے، سب کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کہا اللہ۔ اگر اللہ راضی ہے موت سے بہتر پیغام ہوئے، اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک پیغام ہوئے۔ تو میں نے بتایا نافرمان کیسے بنتا ہے، فرشتے پٹائی کر رہے ہوتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک آدمی کو دیکھا سروسز ہاسپٹل میں، موٹا آدمی، ہمارے جاننے والوں میں تھا تو میں حال پوچھنے گیا، وہ ہوش تھا تو اس کی لاش کو اس کی جسم کو جھٹکا لگتا 6 انچ اوپر ہو جاتا، پھر وہ نیچے گرتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جھٹکا لگتا، وہ 6 انچ اس کا جسم اوپر ہو جاتا، پوری باڈی اچھا موٹا ہوا، پھر نیچے گرتا۔ میں کھڑا نہیں ہو سکا، میں نس گیا، بھاگ گیا میں۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہماری یاری تو رب سے، بس تو مل گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ تو ان کی موت کیسے آتی ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل، تنزل نہیں تتنزل، بہت فرق ہے۔ تنزل کا مطلب ہے کہ ہکے والی آ گئے، بس۔ تتنزل، ان کے سا نکلنے تک فرشتے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے، کاش ہمیں پتا ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں قرآن ہے تتنزل، ایک دفعہ نہیں فرشتے آتے، آئی جاندن، آئی جاندن، آئی جاندن، آئی جاندن۔ یہ شادی کے مہمان ایک باری نہیں آتے، آئی جاندن، آئی جاندن۔ ایسے پورے دکھ لوگ کیا نا، آؤ جی، آؤ جی، آؤ جی۔ تو ملک الموت کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ جی، آؤ جی، آؤ جی، آؤ جی۔
سارے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں پھر سارے مل کر کے کیا شان ہے. اب سوچو تو صحیح. یہ یقین ہے مولانا نواز صاحب انہی لوگوں میں تھے اور ہیں کہ جن کے اوپر فرشتے اسی طرح اترے ہوں گے. کیونکہ میں ان کی زندگی کا گواہ ہوں, یہ سارے ان کے ساتھی ان کی زندگی کے گواہ ہیں. کیسی زاہدانہ زندگی گزاری, وہ کیسے گہرے علم والے ہستی تھے, وہ کیسے اپنے خوابوں کو بھی چھپا کے رکھا, کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دیا, اتنے خوددار. تو فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ, کیا مزہ ہوگا. دیکھو بہت مزے کی لگ رہی ہے, بہت چنگی لگ رہی ہے. فرشتے آ رہے. تنزل اکے باری آ تتنزل آئی جاندے پھر کہتے ہیں مولانا نواز صاحب ڈرے نہیں. آگے سارا راستہ آسان ہے, موٹر وے ہے. ولا تحزنوا, اور کہتے ہیں زکریا کا غم نہ کرو, وشنو کا غم نہ کرو, وہ بھی مل جائیں گے آگے, اکٹھے ہو جاؤ گے سارے. وہ ابشروا, آپ کو بشارت ہو کس چیز کی؟ بالجنت التی, اس جنت کی جس کا تیرے رب نے وعدہ کیا. تو یہ تو مٹی کا جہان ہے, اس کو سونے چاندی سے بھی بناؤ تو بھی مٹ جاتا ہے. مسلمانوں میں سب سے بڑا محل عبد الرحمن ثالث اندلس والے نے بنایا تھا, وہ 4316 ستونوں پہ کھڑا تھا. اس مسجد کے 4 ستون, 4316 ستون. اس پہ ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھی, اس پہ سونا, موتی, جواہر, یاقوت اور ہیرے لگے ہوئے تھے. پوری چھت سونے کی بنی ہوئی تھی. اور سامنے ایک 2 تالاب تھے جس میں پارا تھا. پانی نہیں, پارا. اب پارا جو ہوتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا, انجن کا ذرا کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس کو اس طرح بنایا تھا کہ جب سورج کی شعائیں اس پر پڑیں تو اٹھ کر محل پہ جا کے پڑیں. تو جب وہ شعائیں آتی تھیں تو پارا ہلتا تھا, تو شعا بھی ہلتی ہوئی جا کر محل پہ پڑتی تھی. تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا, پورا محل جھوم رہا. 2014 میں گیا قرطبہ میں, دیکھا 2-4 بٹے پڑے ہوئے, 2-4 پتھر پڑے ہوئے ہیں, پھر ٹوٹی ہوئی دیوار کھلوتی ہے. سب کچھ اور دنیا میں سب سے بڑا گھر بنا ہے ایران کے بادشاہ کسرا, جو ہمارے نبی کے خط کو پڑھنے والا ہے. 40,000 ستونوں پر گھر بنا ہے. 40 مربع میل میں تھا وہ, اور اس کے ایسے جو گنبد تھا اس میں 1000 سونے کے فانوس تھے, جس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا. عجب نشانی کوئی نہیں. اب شروع میں جنت کے گھر کیا ہیں؟ فنا نہیں ہوتے, بٹتے نہیں ہیں. گئے تو مزے, ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, ایک زمرد کی, ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی. اور ان میں گارا مشک, کستوری, اور اس کی گھاس زعفران, اور اس کا غبار عنبر. ابھی راستے میں میرے مولوی صاحب دوست ہیں, وہ یہ عنبر وغیرہ کا کام کرتے ہیں, بتا رہے ہیں کہ عنبر 1,40,000 تولہ ہو گیا, اور مشک 4 لاکھ تولہ ہو گیا. وہاں مشک کا گارا, زعفران کی گھاس اور غبار عنبر کا غبار. اندر بیٹھو تو باہر نظر آئے, باہر بیٹھو تو اندر نظر آئے, اوپر دیکھو تو چھت کے اوپر نظر آئے, پیچھے دیکھو تو پیچھے نظر آئے. اور اللہ جنت الفردوس کو اللہ نے خود بنایا.
باقی جنتیں اللہ نے بنائی کن فیکون، جنت الفردوس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا، میرے اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ جیسے اس کی شان ہے یہی ہم کہیں گے، اتنے کا لفظ بہ گیا ہے جیسے اللہ کی شان۔ وہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت عام جنت، اس میں میرے نبی نے فرمایا کہ ایک ناخن کے انگوٹھے کے برابر، ایک انگوٹھے کے یا انگلی کے ناخن کے برابر، ناخن ایسے کتنی چیز آ سکتی ہے؟ ماشا دو ماشا، میرے نبی نے فرمایا اتنی چیز کو حنفیہ قادریہ کی مسجد میں رکھ دو تو زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے اور روشنی پھیل جائے۔ اور عام جنت کی حور وہ سورج کو اتنا یہ دکھا دے، اس کو عرب میں بنان کہتے ہیں، اردو میں پورا کہتے ہیں، انگلش میں فنگر ٹپ کہتے ہیں، یہ اتنی ہے، باقی العالم ہے۔ اور اتنی یہ سورج کے سامنے کرے تو میرا نبی کا فرمان ہے اس پورے کے نور کے سامنے سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ کیسا ہو؟ سطع نور فی الجنہ، ابن عباس نے فرمایا جنت میں نور کی چمک اٹھے، جنت خود نورانی، لوگ کہیں گے جنت نور کی تو آ گیا، نور کی ہے، تو ان سے فرشتے کہیں گے کہ ضحکت حوراء فی وجہ زوجہا، ایک جنت کی حور اپنے خامن کے سامنے ہنسی ہے، اس کے دانت ہونٹوں سے باہر نظر آئے ہیں، اس دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ ساڑیاں بے مانے تو پیلے دانتوں ساڑھے اپنی سواریاں دے دادوے کوکی آ دو، پان کھامن آلیاں دے کوکی آ دو، سارا منہ کالا کی تو اندر ایک مردہ دا حیال ہے جڑا پان ہے، منہ رتا پانی آ رہے۔ یہ عام جنت ہے۔ تو فردوس کیا ہوگا؟ اللہ نے جس دن اس کو بنایا اس دن سے لے کر آج 25 ارب سال ہو چکے ہیں، اور آج سے قیامت تک اس کو روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیا۔ یہ مسجد مولانا نواز صاحب رحمۃ اللہ کی آ گیا، کافی بڑا ہال ہے، اس کو جی ہم نے خوبصورت بنانا ہے، چلو بھائی لا دو، موتی لاؤ، ہیرے لاؤ، جوہر لاؤ، سونا لاؤ، چاندی لاؤ، لائی زیادہ زیادہ 10 سال زیادہ مستری کہیں گے بس جی مولانا صاحب ہم کوئی شے نہیں دے گی، نہیں کوئی نہیں کی کری۔ ہماری بچیاں دلہن بن رہی ہیں، وہ بیوٹی پارلر جاتی ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، بس منہ ہی منہ کیا منہ کی کر پورا پاؤڈر کا ڈبہ تو نہیں سکنا نہ پوری لپسٹک کھپڑی ہو دو۔ اور میرے اللہ نے جب سے جنت فردوس کی لڑکی کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اس کو پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین کر رہا ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس کے ہر پتے کو، ہر پردے کو، ہر راستے کو، ہر دریا کو، ہر نہر کو، ہر چشمے کو، ہر برتن کو، ہر درخت کی چھاؤں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، ہر نعمت کو پہلے سے 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا سوچو تو صحیح۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنت الفردوس ہے جنہوں نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری۔ کیسی ہے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بھری ہوئی ہے درختوں کی شاخیں، ایک ایک شاخ کا حسن بتایا۔ ایک نیچے جنت ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ایک نیچے جنت ہے، وہ کیسی ہے؟ مُدْحَامَّتَانِ، اس کی تفصیل نہیں ہے، بہت سبز ہے۔ جنت الفردوس ایک ایک ٹہنی کا حسن اللہ بتا رہا ہے۔ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، میدان وہ بیٹھے ہوئے ہیں قالینوں پر،
اور اس قالین کا گدی نہ گدی دیکھو یہ جانماز ہے نا، اس کا جو اوپر ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا جو نیچے ہے سادہ لیا ہے۔ پہلے یہ مثال سمجھ گئے؟ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس کے جو قالین ہیں نا، ان کے اوپر کو میں تمہیں بتاؤں تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، اس کے نیچے کو اٹھا کے دیکھو گے تو بجلیاں چمک رہی ہوں نیچے پڑا ہے مسلح، اس کے نیچے اٹھا کے دیکھو تو دھاگے دھاگے ہیں، اوپر دیکھو تو خوبصورت پرنٹ ہے۔ تو اللہ نے جنت الفردوس کے اوپر کا پرنٹ نہیں بتایا کہ ہیٹھو چاہ کے دیکھیا جے تو تھوڑیاں اکھیاں ویکھ نہیں سکنا، تو تسی اتلے دا بھی دساں آ کے دیکھ لے۔ اور جو نیچے کی جنت ہے وہ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اس کا اوپر ہوتا ہے کہ سبز رنگ کے قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس میں جنتیں دان کوئی نہیں کہ جنت کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنت الفردوس میں فرمایا قالینوں پہ ہیں اور پھل جھکے ہوئے، اور آپ کو کاٹنا نہیں پڑے گا، ویسے اشارہ کرنا پڑے گا، وہ کٹ کے سامنے آ جائے گا، ان کا چھلکا کوئی نہیں، بغیر چھلکے ایک کاٹو گے تو دوسرا فوراً لگ جائے گا، اگلے سال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ساڑھے ہم بات بور لگ گیا ہے، اسی اڈی کے جائیں کہ کدھا ہم پڑھنا ہے، کدھا اس میں ٹھونا ہے، وہاں ایک سیکنڈ ایک لمحہ۔ اور نیچے والوں کو بتایا کہ قالینوں پر سبز قالین ہیں، اوپر پھل ان کے بھی ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے کہ جنت الفردوس کیسی ہے اور عام جنت کیسی ہے۔ آگے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنت الفردوس کی حوریں آنکھیں چھپائے ہوئے حیا سے بیٹھی ہیں، کسی نے ایسے ان کو چھوا بھی نہیں۔ اور نیچے کی جنت میں کہا فیہن خیرات حسان، اس میں خوبصورت نیک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اوپر کی حوروں کی تعریف کی کأنہن الیاقوت والمرجان، تو میں نے اللہ نے دکھائی ہے، ہاں اللہ کی قسم جو میں نے دیکھا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ نہیں بتا سکتا۔ پہلے کہا کأنہن بیض مکنون، پھر کہا کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی ہوتا ہے، موتی کا رنگ سفید ہوتا ہے، چٹا سفید رنگ کی اچھا نہیں لگتا، تو اللہ نے اس میں رنگ ڈالا کأنہن الیاقوت، یاقوت کا رنگ سرخ ہوتا ہے، والمرجان، مرجان کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ اب تصور کرو انڈے کی موتی کی طرح سفید، یاقوت کی طرح سرخ، مرجان کی طرح گلابی، کیا چیز ہے؟ پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، بڑھاپے سے پاک، لڑنے سے پاک، دھوپ سے پاک، بلغم سے پاک، نزلے سے پاک، بیماری سے پاک۔ اور نیچے والی کو کہا حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں بیٹھی ہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان اور حور مقصورات فی الخیام، کتنا فرق ہے اس میں؟ وہاں صرف اتنا کھا کے بیٹھی ہیں بڑے انتظار ہے، یہاں کہا کہ فیہن قاصرات الطرف، ان کے پاس بیٹھی ہیں، وہ خیموں میں بیٹھی ہیں، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بیگم دور بیٹھی ہے، بیگم کچھ سے، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ جنت الفردوس کی بیویوں کو بغلوں کے پاس ہوتا ہے، اور نیچے کی جنت کو کی بیویوں کو خیموں میں بتایا کہ جاؤ بیٹھی ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون،
بشارت ہو کہ جنت تمہارے لیے تیار ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ ایسی عجیب آیت ہے، تھوڑا سا بیان کروں گا تو آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گی. ہمارے یہاں ضیافتیں ہوتی ہیں، نکلتے ہیں، جب مہمان آتا ہے تو آتے کھانے میں نہیں بٹھاتے، کوئی مشروب پیش کرتے ہیں. عربوں میں رواج ہے قہوہ پیش کرتے ہیں، چاہے بادشاہ کے پاس جاؤ چاہے غریب قہوہ کھلو پھر کھانا. مہمان کے آتے ہی جو آپ اسے ایک شربت کا گلاس پلاتے ہیں گرمیوں میں، یا نیکسٹ کولا کا ایک گلاس والا پلاتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں نزل. نزل یعنی مہمان کے نزول. نزول مہمان کے آتے ہی جو دیتے ہیں وہ معمولی سا ہوتا ہے، دعوت ابھی بعد میں ہے. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو چاہو گے ملے گا. ما تدعون، جو تم دل میں سوچو گے اے تو منگیا تو نہیں ہو سکتا، تو تیرا رب وہ بھی تمہیں دے دے. پھر کہتا ہے یہ ہے میرا معمولی اکرام پڑ جانا. تو اگلا کیا ہوگا، یہ سمجھو تو میں شربت کا گلاس اللہ دے رہا ہے، کیا اس کا معیار ہے ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے اللہ دے گا. ما تدعون، جو دعویٰ کرو گے وہ بھی اللہ دے گا. تدعون میں یہ ہے کہ وہ سوچیں گے اگر میں ایسی چیز اللہ کو مانگی شاید یہ نہ ہو سکے تو اللہ کہہ رہا وہ بھی مانگ وہ بھی مل جائے. اور یہ کیا ہے، یہ شربت کا گلاس ہے. جب شربت کے گلاس کا یہ معیار ہے، جو چاہو ملے، جو مانگو ملے، تو جب ضیافت شروع ہوگی تو وہ کیا ہوگی. تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر کے مرنا. اب اس کی چابی ہے میرے نبی کے پاس، لہذا اس در پہ جھکنا پڑے. میرے نبی نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعث، قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں. ایک حدیث اور جوڑ دوں، اب اگر دائیں طرف میرے ہوگا ابو بکر اور دائیں طرف میرے ہوگا عمر، سجے ہاتھ ابو بکر ہوگا، کھبے ہاتھ عمر ہوگا، اور بلال رضی اللہ عنہ کی قبر شام میں ہے. فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا اور باہر نکلتے ہی اذان دے گا تو میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سر کو اٹھنی آئے گی. وہ میرے آگے آگے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، اپنی امت کو لے کے چلوں گا. جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ بلال سے فرمائے گا اذان دے. وہ اونٹ پہ کھڑے ہو کر اذان دے. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو اس سے بلال کی اذان سن لینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعث، سب سے پہلے میں نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا، جب چلیں گے محشر میں سب سے آگے میں چلوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا، سب خاموش ہوں گے میں بولوں گا، کوئی نہیں بولے گا. انا شافعهم اذا حبسوا، انہیں زمین پکڑ لے گی میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول ہوگی. انا مبشرهم اذا ایسوا، وہ روزہ کو دیکھ کے سارے ناامید ہو جائیں گے، میں اپنی امت کو خوشخبریوں سناؤں گا. الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم و من سواہ، سارے دنیا کے انسان آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے پیچھے. کیا شان ہے، کیا شان. والنجم اذا ہوا،
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. کیا مقام ہے، آج وہ مقام اللہ دکھائے گا. کیا کرنا میرے ہاتھ میں ہو. مفاخر الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہو. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ، جب تک میں نہ چلا جاؤں. پہلا قدم جنت میں میرا پڑے گا. فإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي، وہ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلے. دو کام کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے اور راضی کرنے کا طریقہ محمدی بننا ہے. اپنی زندگی سے ساری چیزیں نکال کر اپنے حبیب کی زندگی کو اپنے اندر ڈال تو اللہ آپ کا ہے، اللہ کا حبیب آپ کا ہے. ہم نبی سے بغاوت کریں، جھوٹ، زنا، شراب، جوا، دھوکہ، دو نمبری، ملاوٹ، کھوٹ، رشوت، ماں باپ کی نافرمانی، بیوی سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی، رشتہ داروں سے لڑائی، جھوٹے مقدمے، جھوٹی فرضیں، رشوت، چوری، ڈاکے، قتل، یہ کر کے تو محمد کی غلامی نہیں ہو سکتی. کیا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ گیا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم دے رہے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم دے رہے ہیں. بھائیو، چھوٹی سی بات، یہ مختصر سے زندگی ہے، نہ جانے بلا لے کے یا کس میں تو کیا کیا کرے گی کھڑی زندگی میں. اور کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی قید پیر و جوان نہیں. ہم نے نیا قبرستان بنایا تھا اپنے مسجد کے ساتھ، کیونکہ پرانا قبرستان بھر گیا تھا. تو وہاں 3 قبریں تھیں، 2 میرے کزن تھے، ایک میرے چچا تھے. تو وہاں میں سوچ جاتا کہ اگلی جو چوتھی قبر ہے، اب میں 70 سال ہو گیا ہوں تو اب یہاں شاید میری بنے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے 36 سالہ بیٹے کی قبر ہونا. جوان، خوبصورت، عقل مند، نیک، کون بیٹھے ذرا. لہٰذا میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. مولانا کی تسلی کے لیے ایک حدیث سنا. میرے نبی نے فرمایا بہترین موت ہے رمضان کے بعد. کہ رمضان میں سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد موت آتی ہے تو صاف ستھرا ہو کے جنت میں چلا جاتا ہے. بہترین موت ہے رمضان کے بعد. وہ سارے نوجوان کو ماشاءاللہ میں سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، آج یہاں سے توبہ کر کے اور اللہ کا قربان جاؤں. وہ کہتا ہے توبہ ٹوٹ جائے تو ڈرو نہیں، آ جانا میں معاف کر دوں. پھر ٹوٹ جائے پھر آ جانا میں معاف کر دوں. تو دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ جو 1-2 دفعہ معاف کر کے پھر کہ نہیں اس کو سولی پہ رکھا. وہ کہتا ہے جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کروں، جتنی دفعہ آؤ گے میں معاف کروں. اچھا، آپ کسی سے معافی مانگنے جاؤ تو وہ باہر لوگ کے دم آتے گا، آ جاؤ اس میں گا کہ وہ دروازہ بھی نہیں کھولے ہے نا. یہ کوئی مجھ پر کوئی زیادتی کرتا ہے پھر وہ معافی مانگنے آتا ہے، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، اس کی منتیں کرواؤں گا تو میں سب رب کے وہ قربان جاؤں. سارے